اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری دوستی برقرار رہے تو تو نے کلمہ پڑھ کے محمد کے دل کو خوش کیا ہے، میری چاہت پوری کر کے میرے دل کو بھی خوش کر۔ عقبہ نے پوچھا کہ تیری چاہت کیا ہے؟ تو اس ملعون نے اپنی چاہت بتائی کہ بھرے مجمع میں حضور کے منہ پر تھوک دے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کم بخت بدبخت نے اس کی دوستی کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، آج ہمیں قرآن پاک کی جن آیات کی تفسیر کا مختصر خلاصہ سمجھنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ سننا ہے، ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط، مکہ مکرمہ میں۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب کبھی وہ کسی سفر سے واپس آتا تو خوشی میں کہیے یا شکرانے میں کہیے معزز لوگوں کی دعوت کیا کرتا تھا۔ پرانے زمانے کا سفر تھا، اور سفر میں جب بندہ جا رہا ہے تو نمبر ایک تو یہ پتہ نہیں کہ کب واپس آئے گا، اور دوسرے اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ واپس آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ تو اس کے پیش نظر جب کبھی کسی سفر سے وہ کامیابی سے واپس لوٹتا تو شرفائے مکہ کی دعوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی سفر سے واپس لوٹا اور دعوت کی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے دعوت دی۔ حضور اس کے گھر تشریف لے گئے، اور جب کھانا سامنے آیا تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ سے کہ عقبہ، میں تیرا کھانا کھا کر تیرا دل ٹھنڈا کر دوں گا، کتنا اچھا ہوگا کہ تو بھی میرا دل ٹھنڈا کرے۔ اس نے پوچھا کہ کس چیز سے آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا؟ اس سے پہلے بات آئی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حریص تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور کلمہ پڑھنے کی گزارش کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر آج تو میرا دل ٹھنڈا نہیں کرے گا تو میں بھی تیرا کھانا نہیں کھاؤں۔ اس نے یہ سوچا کہ شرفائے مکہ میں سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک اپنا بڑا مقام ہے، یہ اگر میرے گھر سے بغیر کھانا کھا کے جائیں گے تو میرے لیے ذلت کی بات ہوگی، تو چلو ان کا دل رکھنے کے لیے ہی کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، دل سے اگر سے کافر تھا۔ حضور نے کھانا تناول فرمایا اور حضور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط کا دوست تھا ابی بن خلف۔ بعد میں اس تک اس بات کی اطلاع ملی کہ عقبہ نے ایسا کیا تو وہ عقبہ کے پاس آتا ہے اور ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آج سے تو میرا دوست نہیں رہا۔ اب چونکہ بڑی گہری دوستی تھی، اس نے لاکھ قسمیں کھائی اور کہا کہ میں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، وہ تو محض زبان کا اظہار تھا، دل سے میں تیرا بھائی ہوں، لیکن نہیں مانا۔ آخر میں ابی ابن خلف نے یوں کہا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری دوستی برقرار رہے تو تو نے کلمہ پڑھ کے محمد کے دل کو خوش کیا ہے، میری چاہت پوری کر کے میرے دل کو بھی خوش کر۔ عقبہ نے پوچھا کہ تیری چاہت کیا ہے؟ تو اس ملعون نے اپنی چاہت بتائی کہ بھرے مجمع میں حضور کے منہ پر تھوک دے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کم بخت بدبخت نے اس کی دوستی کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا۔ بہرحال یہ کام اس ملعون نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کا حشر بیان فرما رہے ہیں یہاں پر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب چکھے گا اور اپنے عذاب کو دیکھ کر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ فلاں کو میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس ملعون کی دوستی کی وجہ سے آج میرا یہ حشر ہوا ہے، ورنہ میں اتنی بری حالت میں آج نہیں رہتا۔ یہاں سے ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے دونوں بھی کافروں کا واقعہ ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکنے والا دنیا کا سب سے بڑا جرم اس نے کیا ہے، لیکن اس سے اشارے میں ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اچھی دوستیاں بنانی چاہیے۔ اچھی دوستی رہے گی تو پھر اسی اچھے دوست کے ساتھ، حضور کا ایک فرمان ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، المرء مع من احب، حضور فرماتے ہیں لوگ قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے جن سے محبت کریں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم نے حضور کی ہزاروں اور لاکھوں حدیثیں سنی ہیں، لیکن جتنی خوشی ہمیں حضور کی اس حدیث سے ہوئی ہے دوسرے کسی حدیث سے نہیں ہوئی۔ کیوں؟
وجہ اس کی یہ تھی، حضور یہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت میں آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا، اور ہمیں ہمارے نبی سے محبت ہے، تو نتیجہ یہ کہ ہم کل قیامت میں جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گے، حضور کا صحبت ہمیں وہاں پر بھی نصیب ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں بھی اچھی دوستیاں اختیار کرنی چاہیے، جو دوستیاں ہمیں جنت کا راستہ بتائیں، نہ کہ جہنم کا راستہ بتائے، وہ تو ملعون جائیں گے ساتھ میں ہمیں بھی لے جائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہادت مشرکین کے خلاف بیان فرمائی، جو کل قیامت میں حضور مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے، اور یہ فرمائیں گے کہ اے باری تعالیٰ، یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے میرے آپ کے کلام کو جو مجھ پر نازل ہوا تھا قرآن پاک، اس کو چھوڑے رکھا ہے، اس سے دور رہنے والی یہ قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے خلاف یہ گواہی دیں گے۔ ٹھیک ہے، اصل تو ان کے خلاف گواہی دیں گے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، لیکن یہاں سے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہم بھی مسلمان ہونے کے باوجود کہیں ایسا تو نہیں کہ ساری زندگی ہم بھی قرآن پاک کو چھوڑے ہوئے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ قرآن پاک کو ہم بھی چھوڑے ہوئے ہیں تو یہ کیا بعید ہے کہ مشرکین کے لیے جیسے حضور مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے خلاف بھی گواہی دے دیں۔ بھائی مدعا تو یہی ہے نا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، وہ کام تو ہم نے بھی کیا اگر ہم نے چھوڑا تو، اس لیے ہمیں قرآن پاک کو تھامے رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، قرآن پاک کے قریب رہنے، قرآن پاک کو سینے سے لگا کے رکھنے، قرآن پاک کو تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری اعتبار سے صرف قرآن کا پڑھنا مراد نہیں ہے، پڑھنا تو ہے ہی ضروری، اس کو صحیح تجوید سے سیکھنا ہے ہی ضروری، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن ذہن میں رکھیں صحیح سے پڑھ لینا یہ پہلی سیڑھی ہے، قرآن کا حق ادا نہیں ہوا، یہ تو ابھی پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد اور اس کا حق ہے کہ ہم اسے سمجھیں، اور اس کا حق ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور اس کا حق ہے کہ ہم اس کو دنیا والوں تک پہنچائیں۔ یہ حقوق قرآن پاک کے ہمارے اوپر ہیں، ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، جتنا خدا نے توفیق دی ہو، جتنا ہمیں حیثیت ہمارے پاس ہے، اس حساب سے یہ ہمیں قرآن پاک پر وقت لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کی چند ایک صفات بیان فرمائی، وہ صفات سنیے۔ نمبر ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ دنیا میں عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے سرزمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر دو، جاہلوں کے ساتھ فضول بکواسات میں نہیں پڑتے، خدا نخواستہ کوئی جاہل فضول بکواس ان کے ساتھ لگا رہا ہو تو سلام کر کے ایک طرف کو نکل جاتے ہیں، جاہلوں کے ساتھ جہالت یہ نہیں برتتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ تہجد پڑھتے ہیں، اور جہنم سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لیجیے، اور کسی بھی معاملے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، درمیانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، افراط و تفریط میں نہیں پڑتے، حد سے آگے نہیں بڑھتے اور درمیانہ چال چلتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، اس کے ساتھ بخل بھی نہیں کرتے۔ یعنی کیا مطلب؟ جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے بالکل نہیں کرتے، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے ضرور کرتے ہیں، کرنے کی جگہ کرنے سے رکتے نہیں، نہیں کرنے کی جگہ کرتے نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفات ہے۔ شرک سے 100% پاک ہوتے ہیں، ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گناہوں کی جگہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ گناہ کرنا الگ ہے، بات کو سمجھیں، گناہ کا کرنا الگ ہے، یہ لوگ گناہ کی جگہ پر بھی نہیں جاتے۔ خاص اڈے ہوتے ہیں نا گناہ کرنے کے، ہم سب جانتے ہیں، بن جاتے ہیں، وہی لوگ بیٹھتے رہتے ہیں، وہی لوگ وہی کارنامے اس جگہ پر انجام دیتے رہتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کا وہاں دل نہیں لگتا، وہ وہاں ٹھکانہ نہیں بناتے، وہاں جاتے بھی نہیں، کرنا دور کی بات ہے، اور قرآن پاک کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفات میں سے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میرے اہل و عیال کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے ذریعے سے مجھے فائدہ نصیب فرما۔ اور پھر یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے نیک لوگوں کا امام بنا۔ شاید یہ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا ہے کہ ہم نیک لوگوں کے ہی امام بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ایسی بھی کہ ہم یہ دعا بھی کریں اور ایسی صفات بھی نصیب فرمائے کہ جس سے خدا تعالیٰ نیکوں کا ہمیں امام بنائے۔ امام کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات سنتے چلیں۔ امام سے مراد یہاں مصلی پہ کھڑے رہ کر کے نماز پڑھنا اصل امام نہیں ہے۔ امامت کہتے ہیں دنیا کے ہر شعبے میں پیش رہنے والے کو، دنیا کے ہر شعبے میں آدمی پیش رہے،
قوم اس کو ہاتھ پکڑ کر کے ڈھکیل دے کہ نہیں تمہارے اندر ہم وہ صلاحیتیں دیکھتے ہیں، تمہاری صفات ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ تم اس میں بھی کام کرنے کے قابل ہیں، اس میں بھی کام کرنے کے قابل ہیں، وہ ہے اصل امام۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ تو ایسے لوگوں کا، جن لوگوں کے اندر یہ نیک صفات ہوتی ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کا حشر بیان فرماتے ہیں، وہ جنت میں جہاں کہیں بھی جائیں گے چاروں طرف سے فرشتوں کی جانب سے ان پر سلامتی آئے گی، سلام ہو سلام ہو سلام ہو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت حضرت سلیمان کو نصیب فرمائی تھی۔ ہواؤں پر بادشاہت تھی، جنات پر بادشاہت تھی، یہاں تک کہ چڑیا پر بادشاہت تھی، جانوروں پر بادشاہت تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان نے جنات سے کروائی، مشہور واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما ہوتے اور ہوا کو حکم دیتے، ہوا ان کو اڑا کر لے جاتی، ہم سب سنتے ہیں بار بار، مشہور بات ہے۔ تو ان حکومتوں میں سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ اللہ نے یہاں یہ بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان کا لشکر کہیں جا رہا تھا گھوڑ سوار ہو کر کے، تو چونٹیوں نے دیکھا، وہاں ایک جگہ بہت ساری چونٹیاں تھیں، ان چونٹیوں کے سردار نے ساری چونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ورنہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا لشکر تمہیں رون دے۔ چونٹیوں کے سردار نے اپنی چونٹیوں سے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت سلیمان کو سنا دی ہے، وہ واقعہ باری تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان جانوروں کی، پرندوں کی حاضری لے رہے تھے۔ اس میں ایک پرندہ ہے ہدہد۔ ہدہد اس کو اردو میں کہا جاتا ہے، لمبی چونچ ہوتی ہے، وہ لکڑیوں کو ٹونچ مار کر کے لکڑیوں کے اندر، بڑے درختوں کے اندر ٹونچ مار کر کے اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ وہ پرندہ حاضری میں غیر حاضر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غصے میں آئے اور فرمایا کہ وہ جب واپس آئے گا تو معقول عذر بتائے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ وہ واپس آیا اور واپس آنے کے بعد کہنے لگا بادشاہ سلامت حضرت سلیمان سے، میں فلاں جگہ گیا تھا، وہاں ایک خاتون بادشاہ بن بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ساری قوم سورج اور چاند کی پوجا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین پر اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی، وہ یہاں پر حاضر ہو جائے۔ بلقیس کو حکم دیا جو اس وقت کی بادشاہ تھی۔ تو بلقیس سمجھ گئی کہ واقعی یہ طاقتور بادشاہ ہے، سلیمان کے بارے میں پہلے سے سن رکھا تھا۔ بلقیس نے بہت سارے تحفے تحائف حضرت سلیمان کو بھیجے، اور مطلب ہے کہ اپنا بنانا چاہتی تھی، منوانا چاہتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تحفے لینے سے انکار کیا، چنانچہ پھر جنات کو یہاں سے بھیجا، جنات نے اس کو اس کے تخت کے سمیت یہاں پر کھینچ کر کے لایا۔ باری تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی بیان فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی ان میں سے ایک نشانی کا تذکرہ فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں دجال ظاہر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے اور یاجوج ماجوج پھوٹ پڑیں گے۔ بہت سارے بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی ہے۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض کا نکلنا ہے۔ حج عمرہ کرنے جانے والے لوگ جانتے ہیں صفا مروہ کی جو 2 پہاڑیاں ہیں، اس میں سے صفا نامی پہاڑی کعبۃ اللہ سے قریب میں ہے۔ وہ صفا نامی پہاڑی پھٹے گی اور اس میں سے اللہ تعالیٰ ایک جانور کو رونما فرمائیں گے۔ وہ اپنے کندھے سے، اپنے سر سے، سینگوں سے مٹی جھاڑتا ہوا آئے گا اور بالکل عجیب الخلقت ہوگا۔ وہ جیسے عام طور پہ جانور ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوگی، اس کی خلقت، اس کی حیت کچھ الگ قسم کی ہوگی۔ وہ سیدھے کعبۃ اللہ کی طرف آئے گا تو جو ڈرپوک کمزور ایمان والے لوگ رہیں گے، منافقین رہیں گے، وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ مٹھی بھر جماعت رہے گی جو مخلص رہے گی، ان کو پتہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی نشانی بتائی تھی، یہی ہے۔ وہ آئے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کچھ ایسا اس کو گویا کہ یوں کہیے کرامت کی طرح ایک بات نصیب فرمائیں گے، وہ تمام مومنوں کے چہروں کو نورانی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے گویا ہی دیں گے، وہ لوگوں سے بات بھی کرے گا۔ اور جب کافروں کے قریب جائے گا تو وہ کافروں کے پیشانی پر کافر ہونے کا ایک گویا کہ اسٹامپ بھی لگا دے گا۔ خدا تعالیٰ کی جانب سے ایک جو ہے نشانی ہوگی، قیامت آنے والی ہے۔ اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی کو توبہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو کافر ہوں گے کافر مریں گے، جو مسلمان ہوں گے مسلمان مریں گے۔ اور پھر وہاں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی دور ختم ہو جائے گا۔ امر بالمعروف کا حکم ختم ہو جائے گا، نہی عن المنکر کا حکم ختم ہو جائے گا، یعنی بالکل قیامت کے قریب وقت میں دابۃ الارض ظاہر ہوگا۔ باری تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ مختصر سا خلاصہ ہے۔ دعا فرمائیے اس سے ہمیں نصیحت لینے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔